اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اپنے نیک بندوں کے تذکرے فرمائے ہیں، ان کی صفات کو، ان کی خوبیوں کو، ان کی سیرتوں میں پائے جانے والے حسن کو اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو جو انعامات ملتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ان پر خصوصی عنایات ہوتی ہیں، اس کو بھی مالک کریم نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے۔ مالک پھر انہیں کیا ملے گا؟ فرمایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عطا یہ فرمائے گا کہ ان کی زندگی سے ہر خوف، ہر غم، ہر حزن مالک کریم دور فرما دے گا۔ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے۔ بہت سارے لوگ دین کا دعویٰ کرتے ہیں، اچھا مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں، بہت سارے لوگ خود سے بتاتے ہیں کہ میں بڑا بااصول ہوں، فلاں جگہ پہ میں بعض معاملات کے اندر بڑا سخت ہوں، لیکن ڈٹتے نہیں، کھڑے نہیں رہتے، استقامت اختیار نہیں کرتے۔ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں استقامت جو ہوتی ہے یہ کرامت سے بہتر ہوتی ہے۔ آپ کے اندر ڈٹ جانے کا مزاج ہو، آپ کی طبیعت کے اندر کسی جگہ کھڑے ہونے کا جذبہ ہو، آپ استقامت کے ساتھ کوئی کام کرنے کے عادی ہوں، یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کچی پکی سوچیں، 2-4 دن کسی کام کو کرنا ہے، پھر 2-4 دن کے بعد کوئی اور کریں گے۔ تو اپنی زندگی کے اندر استقامت پیدا کریں۔ استقامت سب سے بڑا فائدہ یہ کرتی ہے کہ خوف اور غم کو دور کر دیتی ہے۔ تو جو بندہ ٹینشن فری ہو جائے، جس کے غم سارے دور ہو جائے، خوف سارا نکل جائے، تو میرا خیال ہے یہ زندگی میں بہت بڑی نعمت ہے کہ خوف اور غم سے بندہ آزاد ہو جائے۔ تو قرآن مجید نے اس کا نسخہ یہ بیان کیا ہے کہ پہلے کہو ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ۔ بہت سارے لوگ تھے جو ڈٹے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ڈٹ گئے دین پر، پوری طرح انہوں نے اپنے اپنے مقام پر سٹینڈ لیا، پوری طرح اپنے قبیلوں، اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے گلی محلے والوں کی، برادری والوں کی سخت ترین مخالفت برداشت کی، سوشل بائیکاٹ ہوئے، اعصاب شکن باتیں انہیں سننے کو ملیں، لیکن وہ ڈٹ گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے انہیں ہر خوف اور ہر غم سے آزاد فرما دی۔ یہ بہت سارے لوگ ہیں، ان کی بہت ساری تعداد ہے، لیکن کچھ لوگ اس جماعت میں امامت کے درجے پر فائز ہیں۔ ان میں ایک بڑا نام امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ مسند احمد میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری امت میں دین کے معاملے میں جو بندہ سب سے زیادہ سخت ہے وہ عمر ابن خطاب ہے۔ دین کے معاملے میں عمر کے مزاج کے اندر سختی ہے، یہ شدت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف مائل بھی کرتے ہیں، رغبت بھی دیتے ہیں، جذبے کے ساتھ، انشراح صدر کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ دین کے معاملے میں۔ ذات کے ہمارے اندر بھی سختی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر اپنی ذات کے معاملے میں ہوتی ہے۔ کوئی جو مرضی کرتا رہے، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن اگر ہمیں برا کہے گا پھر ایسا پوچھ نہیں لینا، پھر پورا مقابلہ نہیں کرنا، پھر گزر کے جائے کہاں، پھر تو دیکھ لینا کہاں تک بات جاتی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال تھا کہ انہوں نے پوری طرح طے کر لیا تھا کہ میرا دین ہی میرے لیے سارا کچھ ہے۔ دین کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ جب کچھ لوگ کچھ چیزیں طے کر لیتے ہیں پھر ان پر ڈٹ جاتے ہیں، تو ان لوگوں کی زندگی کچھ مشکلات سے ضرور گزرتی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی رستہ تو ہوتا ہے نا۔
کوئی ان کے پاس راہ تو ہوتی ہے نا گزرنے کی، کوئی آگے بڑھنے کا راستہ تو ان لوگوں کو میسر آتا ہے نا۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں گے اور اس بات پر ہمیشہ کاربند رہیں گے کہ دینی معاملات کے اندر، حدود اللہ کے مسئلے میں، نفاذ شریعت کے مسئلے میں، رب رسول کے قانون کے مسئلے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے اندر بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جذبہ رکھا ہوا تھا۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا دنیا داری کی طرف توجہ نہیں کی۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ جب وہ مال کی طرف مائل ہونے لگ جاتا ہے نا، جب وہ دنیاوی آسائشوں میں زیادہ الجھ جاتا ہے، جب اس کی توجہ زیادہ تر دنیا میں نت نئے آنے والی سہولت کی طرف بڑھتی ہے، نت نئے آنے والے فیشن کی طرف بڑھتی ہے، نت نئی آنے والی چیزیں اسے اپنی طرف مائل کرتی، تو وہ روحانی طور پر کمزور ہوتا جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے، اپنے قبیلے کے سمجھدار آدمی تھے، معاملہ فہم تھے، تدبر والے تھے۔ پھر اللہ نے موقع دیا اور انہیں اس منصب پر بٹھایا جو بہت بڑا منصب تھا، وہ مسلمانوں کے امیر بن گئے، نبی پاک علیہ السلام کے جانشین بن کر وہ بیٹھے، اور ان کے دور میں اللہ نے وسعت بھی عطا کی، بڑی بڑی فتوحات ہوئیں، بہت زیادہ مال غنیمت آیا، گنجائش آئی، اور دور کے تقاضوں تھے بھی حضرت عمر پوری طرح آگاہ تھے۔ انہوں نے چھوٹے بچوں کے وظیفے مقرر کیے، پولیس کا محکمہ مقرر کیا، فوجیوں کی تنخواہیں لگائیں، اساتذہ کے معاملات دیکھے، علمی مذاکرے کیے، 4000 سے زیادہ مساجد کی تعمیر کی، اتنے سارے کام حضرت فاروق اعظم نے کیے۔ معاشرے کی جتنی بھی ضروریات تھیں ان سب سے حضرت عمر آگاہ تھے، لیکن ان کی کیفیت یہ تھی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب بھی ہم نے انہیں خطبہ دیتے دیکھا ان کے کرتے پر 3 پیبند لگے ہوتے تھے، یعنی انہیں پتہ سارا تھا، شعور سارا تھا، کپڑے خریدنے کا سلیقہ، کپڑے خریدنے کی طاقت، پہننے کا ڈھب، دور کے تقاضوں سے پوری آگاہی تھی، لیکن انہوں نے وہ سادگی کو، اور وہ جو سادگی میں خوبصورتی ہوتی ہے اس کے حسن کو کسی مقام پر ضائع نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت عطا کی، اور یہ سادگی ان کی اتنی زیادہ معروف تھی، اتنی زیادہ معروف تھی، جو بندہ دنیا دار نہیں نہ ہوتا پھر وہ بزدل بھی نہیں ہوتا۔ اسے مال سے، شہرت سے، لوگوں کی گڈ بک میں آنے کا بہت زیادہ شوق نہیں نہ ہوتا، اس بندے میں فکری کمزوری اور فکری انتشار بھی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر فاروق نے کوئی زیادہ تقدیم نہیں کی ہم سے اسلام لانے میں، بہت سارے لوگ مقدم تھے، بہت سارے لوگ ان سے پہلے اسلام لائے، لیکن آپ فرماتے ہیں وہ آگے لوگوں سے کیوں نکل گئے، بہت سارے لوگوں سے زیادہ درجہ کیوں پا گئے؟ اس لیے پا گئے کہ انہوں نے دنیا داری کی طرف توجہ نہیں فرمائی، زیادہ مال کی طرف، دولت کی طرف۔ ہم دیکھتے ہیں کسی نہ کسی مقام پر آ کر لوگوں کی توجہ دولت اپنی طرف کر لیتی ہے، شہرت اپنی طرف کر لیتی۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اگر مقاصد کے لیے نکلا ہوا ہوتا ہے نا، اگر انسان کوئی بڑے کام کرنے کے لیے نکلا ہوتا ہے تو پھر اس کو نہ تھوڑی سی دولت میں وہ چونکہ بند ہو جاتا ہے تو مقاصد حسنہ اس کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق کا پھر ایک اور بات میں نے دیکھی ہے، پروٹوکول لینا، شان بتانا، اور اپنے لیے مفت کا اعزاز مانگنا، یہ بہت سارے لوگوں کا وتیرہ بن گیا ہے۔ کسی نہ کسی سفارش کے روپ میں، کسی نہ کسی نام کے روپ میں، کسی نہ کسی تعارف کے رنگ میں کہتے ہیں مجھے ذرا تھوڑا سا نا لوگوں سے ہٹ کے پروٹوکول چاہیے، میں کوئی خاص پرسنالٹی ہوں۔ یہ اتنا بڑا نقص ہے معاشرے کا، اتنا بڑا نقص ہے کہ 2 4 5 لوگ بہت سارے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک آدمی روڈ پہ چڑھا ہوا ہے، وہ کیا ہے، وہ VIP ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کتنے لوگوں کا سفر مشکل ہو گیا، کتنی ایمبولینس تھی جن کا گزرنا مشکل ہو گیا، کتنے لوگ تھے جو تکلیف اور اذیت میں آ گئے، لیکن اس کا پروٹوکول جاری ہے۔ اور پھر اعزازات، پھر بڑی بڑی باتیں۔ صحابہ فرماتے ہیں فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، لیکن جب وہ حج پہ گئے نا، کوئی اضافی پروٹوکول نہیں، کوئی الگ سے ان کے لیے خیمہ نہیں لگتا تھا۔ خود حضرت فاروق اعظم اپنی چادر اتارتے
اور درخت پر دیکھتے جہاں چند ٹہنیاں ملی ہوتی ان پر چادر ڈال کے سایہ کرتے اور ان کے نیچے آرام کر لیتے۔ جب آپ کا پروٹوکول ہوتا ہے نا، جب آپ کا اعزاز ہوتا ہے، جب آپ کی کوئی شان ہوتی ہے، تو جن سے آپ پروٹوکول مانگ رہے ہوتے ہیں نا، انہیں آپ نے تکلیف میں ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ خوبصورتی انسان کی یہ ہے کہ وہ کسی پر بوجھ نہ بنے، تکلیف نہ کسی بندے کو اس کی وجہ سے ہو۔ بعض لوگ آ جاتے ہیں نا کہیں تو مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، وہ گھر والوں سے طرح طرح کے مطالبات کرتے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم کی طبیعت میں کوئی پروٹوکول نہیں، کسی قسم کی کوئی تکلیف کسی کو دینا یہ حضرت عمر گوارا نہیں کرتے۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ مزاج کے اندر جو بہت زیادہ عاجزی تھی نا، جو انکساری تھی، بچے کھیل رہے تھے، اب بچے چھوٹے چھوٹے کھیل رہے ہیں اور ایک آدمی جو امیر المومنین ہیں، جو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، وہ آ گئے حضرت عمر، تو بچے ان کو دیکھ کے دوڑ پڑے۔ کھجوریں بچے کھا رہے تھے تو حضرت عمر قریب گئے تو ایک بچہ کھڑا رہا۔ آپ فرمانے لگے بھائی تم کھجوریں توڑ رہے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور، ہم کھجوریں نہیں توڑ رہے تھے، بلکہ جو گری ہوئی تھی وہ ہم نے اٹھا کے کھائی ہیں۔ تو حضرت عمر نے تھپکی دی۔ اب وہ بچہ چھوٹا سا کیا کہتا ہے حضرت عمر سے؟ آپ شخصیت کا قد کاٹ دیکھیں، وقار دیکھیں، مقام دیکھیں، لیکن وہ چھوٹا بچہ عرض کرتا ہے امیر المومنین یہ میں نے نا کھجوریں بڑی مشکل سے زمین سے جمع کی ہیں، وہ جو کونے پہ سامنے بچے کھڑے ہیں بڑے شرارتی اور تیز ہیں، اور وہ اس طاق میں کھڑے ہیں کہ میں ان کے قریب سے گزروں گا تو وہ میری کھجوریں چھین لیں گے، حضور اب میں کیا کروں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے کرنا کیا ہے، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، تجھے گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ یعنی اتنا ٹائم ہے اتنے بڑے آدمی کے پاس کہ ایک بچے کو کہے چل تجھے گھر چھوڑ کے آؤں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کئی گلیاں گزر کر کئی محلے گزر کر اس کا گھر آ گیا۔ کہنے لگے پتر اب تو گھر پہنچ گیا، مجھے اجازت ہے میں جاؤں؟ کسی جگہ مزاج میں، کسی کونے میں، کسی جگہ یہ بات نہیں پیدا ہونے دی کہ میں کوئی چیز ہوں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں 6 تو کارڈ رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے اندر یہ حسن تھا، یہ خوبصورتی تھی۔ یہ خوبصورتی ہوتی ہے کہ انسان بڑا ہو پر اپنے آپ کو بڑا سمجھے نا، اس کا بڑا اونچا قد ہو لیکن وہ زمین پہ بیٹھنا پسند کرے، علمی فکری صلاحیتیں بہت زیادہ ہوں لیکن اس شخص کا مزاج یہ ہو کہ کسی جگہ اس بندے سے مل کر انسان اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کرے۔ حضرت فاروق اعظم کے مزاج کی یہ سادگی۔ پھر اس کے بعد ان پر نا باتیں پوری طرح طاری تھیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، آج لوگوں نے دین کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ دیندار نہیں ہیں، انہوں نے دین کا لباس پہنا ہوا ہے لیکن دیندار نہیں ہے۔ انہوں نے دین کا تعارف اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے، سابقہ اور لاحقہ لگایا ہوا ہے، میں فلاں صاحب ہوتا ہوں، لیکن ان کی گفتگو، ان سے اٹھنا بیٹھنا، ملاقات کرنا وہ ثابت نہیں کرتا کہ یہ بندے دیندار ہیں، انداز نہیں بتاتے۔ دیندار کے لہجوں سے بھی دین چھلکتا ہے، اس کے اخلاق سے، گفتگو سے دین کی خوشبو آتی، لیکن انسان کہے کہ چونکہ میری پگڑی بڑی ہے لیکن ہے صرف پگڑی تو مجھے دیندار مانو، میری وضاقتہ صرف دینداروں جیسی ہے، تو یہ نہیں ہوتا۔ میں رات ایک جگہ پہ کہہ رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو اخلاقی کمال ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اخلاقی قدروں کو عروج دیا ہے، وہ قدریں ہمارے اندر پیدا ہوں گی تو پھر پتہ چلے گا ہم کتنے دیندار ہیں۔ ہمارا صبر، ہمارا حوصلہ، ہمارا درگزر، ہمارا معاف کرنا، ہمارا خیر خواہی کرنا، ہمارا دوسروں سے محبت کرنا، ہمارا عزت نفس والا ہونا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، یہ بتائے گا ہم کتنے دیندار ہیں۔ ہمارے کردار کی عظمت بتائے گی ہم کتنے دیندار ہیں۔ لیکن اگر ہمارے مزاجوں میں یہ چیزیں موجود نہیں تو پھر ہم جبراً تو کسی کو منوا لیں گے لیکن وہ جو اعلیٰ اخلاقی اقدار ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر کا یہ کمال ہے کہ ان پر پوری طرح دین نافذ تھا، طبیعت اور مزاج پر نافذ تھا۔ تو انسان اپنے بچوں کو ہمیشہ وہ چیز دیتا ہے جو اسے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ ایک دن حضرت عمر نے چاہا کہ میں نہ کچھ خاص نصیحتیں کروں لوگوں کو، کچھ خاص پیغام دین کا دوں۔
تو آپ نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا تو کافی سارے لوگ جمع ہو گئے، شہری بھی دیہاتی بھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب و سنت کے پیغام کو بڑا چن کے، بڑا تلاش کر کے اور بڑی ذوق سے، بڑی وارفتگی کے ساتھ، بڑے خاص لہجے میں ان لوگوں تک پہنچایا۔ جناب عمر نے بڑے درد سے باتیں کی اور لوگوں نے سنی، گفتگو ختم ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، اپنے بچوں سے، اہل خانہ سے فرمانے لگے، جو گفتگو میں نے مسجد میں کی ہے تم نے بھی سنی ہے کہ نہیں؟ نے کہا جناب ہم نے بھی سنی ہے۔ آپ فرمانے لگے میں نے آخر میں ایک بات بھی کی تھی۔ کہا جی ہاں آپ نے آخر میں کہا تھا جس نے میری بات پر عمل نہ کیا میں سزا بھی دوں گا، کوڑا بھی اٹھے گا، حد بھی جاری ہوگی، اگر جو حدود اللہ میں نے بیان کی ہیں اگر کسی بندے نے ان کو کراس کیا تو سزا بھی۔ کہا جناب بالکل ہم نے سنا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جو نہ مانے گا اسے سزا بھی ہوگی۔ تو عمر کہنے لگے اب تم ایک بات اضافی سن لو، وہ جن کو میں نے تقریر سنائی ہے نا اگر وہ نہیں مانیں گے تو سزا سنگل ہوگی، اور اگر عمر کے گھر والے نہیں مانیں گے تو پھر سزا ڈبل ہوگی۔ تمہارے لیے سزا ڈبل ہے، تمہاری ذمہ داریاں ڈبل ہیں۔ اگر کسی کا دینی تعارف ہے، اگر کوئی بڑے خاندان سے ہے، اگر کوئی اپنا تعارف کسی اونچے قبیلے سے رکھتا ہے، اگر کسی کی نسبت کسی بڑی شخصیت کے ساتھ، تو اس کی تو سزا ڈبل بتا رہے ہیں جناب عمر۔ وہ فرماتے ہیں بھی سزا ڈبل ہے، اگر تیرا عہدہ اونچا، میں پیر صاحب کا بڑا قریبی ہوں، تو تیرے اخلاق بتانے چاہیے تو کتنا قریبی ہے، تیرے اوپر اس کا اثر ہو پتہ چل جائے گا تو کتنا قریبی ہے۔ نیرا نیڑے بیٹھنے سے تو کوئی قریبی نہیں ہوتا، نیرا 20 تصویریں ساتھ آنے سے تو کوئی قریبی نہیں ہوتا۔ تعلیم کا، تربیت کا، اخلاق کا، کردار کا حضرت عمر نے فرمایا ڈبل سزا دوں گا۔ آج ہماری ساری نصیحتیں غیروں کے لیے، ہمارے سارے پیغامات اوروں کے لیے، اور جب ہمارے اپنے گھر کی باری آتی ہے، جب اپنے گھر میں نفاذ دین کی باری آتی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کمزور نظر آتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کچے نظر آتے ہیں۔ تو حضرت عمر چونکہ حدود اللہ کے معاملے میں سخت تھے۔ پھر ایک اور بات بھی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر تمام لوگوں سے دین کے معاملے میں زیادہ سخت ہے، لیکن وہ سختی جو تھی نا وہ غیر شعوری سختی نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ کبھی حدود کراس ہو جائیں۔ ہمارے ہاں بعض لوگ دین کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے مزاجوں میں اتنی شدت آ جاتی ہے، اتنی شدت آ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں میرے سے نہیں بات برداشت ہوتی۔ بھئی آپ جرم کے مطابق ہی سزا دیں گے نا، جرم سے زیادہ تو نہیں نا دیں گے۔ آپ کسی شخص کے لیے کسی سزا کا اعلان کریں گے تو اس کی غلطی کے مطابق ہی کریں گے نا، غلطی سے 4 قدم آگے ہو کے تو آپ سزا کا اعلان نہیں کریں گے۔ بعض لوگ 2 قدم آگے بڑھ کے لوگوں کو سزا دینا چاہتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس معاملے میں اتنے شدت پسند ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی زیادتی کر جاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے ایک نوجوان کو آتے دیکھا، وہ آپ کی طرف آ رہا تھا تو آپ فرمانے لگے یہ شخص بیچارہ تکلیف میں ہے اور کسی خاص پریشانی کے لیے ہماری طرف آ رہا ہے۔ وہ شخص آیا اور سیدھا حضرت عمر کے پاس آیا تو زور زور سے رونے لگ گیا۔ میں خاص بات کرنے لگا ہوں، یہ میرا کلام ذرا بڑوں سے ہے، بڑوں سے۔ ابا جی کو چاہیے بچہ جتنی غلطی کرے نا اتنا ہی ڈانٹیں، وہ پھر 6 ہفتے نہ ڈانٹنا شروع کر دیں۔ استاد صاحب کو چاہیے کہ جتنی بچے کی کمزوری ہے نا، مجھے پتہ ہے سب سے زیادہ کس بات سے تکلیف ہوتی ہے، آپ کے بچے نے غلطی کی ہے، آپ اپنے بچے کو ڈانٹ لیں، سمجھا لیں، آپ کسی اور کے سامنے اس کی تذلیل کبھی نہ کریں، یہ زیادتی والی بات ہے۔ آپ اسے رسوا نہ کریں، بتائیں کسی ایسے شخص کو جس سے آپ کو امید ہے کہ آپ کو مشورہ دے گا یا اسے سمجھائے گا، لیکن گلی گلی کھڑے ہو کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے اس کی توہین نہ کریں، یہ انداز درست نہیں ہے۔ اس سے بچوں کی انسلٹ ہوتی ہے، وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، ہر جگہ رونا رونا میرے بچے اچھے نہیں، میں بڑا پریشان ہوں۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ، یہ بچہ تو آپ کی کمائی ہے، اساس ہے، حسن ہے، نسل ہے، اصل ہے، اور اس قدر زیادہ تکلیف دینا، جگہ جگہ شکایتیں، جگہ جگہ باتیں۔ ہمارے بچے ہمارے ہیں نا، تو ان کی عزت کس کی ہے؟ کیوں ہم گلی گلی اپنے بچوں کی رسوائی کرتے ہیں؟ کیوں کمزوریاں؟ اور جن کو ہم خیر خواہ سمجھ کے بتا رہے ہوتے ہیں نا، وہ آگے جا کے مزے لے لے کے بتاتے ہیں۔
تو نقصان کس کا ہوا؟ ہمارا، ہمارے قبیلے کا، ہمارے گھر کا۔ یہ دیکھیے ذرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے لحاظ سے سخت ہیں۔ ایک نوجوان آیا، اس نے آ کے رونا۔ یہ پہلو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے میرے سیدنا فاروق اعظم کا، ہمارے امام، ہمارے قائد، ہمارے لیڈر، رہنما، مقتدا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ، یہ انداز ضرور یاد رکھیے گا۔ حضرت عمر فاروق کا یہ طبقات ابن سعد میں موجود ہے۔ نوجوان آیا اور آ کے رو ہی پڑا۔ حضرت عمر نے اس کو روتے دیکھا تو فرمایا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور فلاں علاقے کے فلاں گورنر صاحب کا مسئلہ ہے، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں شراب پی بیٹھا تھا، انہوں نے مجھے درے بھی مارے ہیں، پھر انہوں نے لوگوں سے کہا اس کے ساتھ میل ملاپ چھوڑ دو، کوئی اس سے بات نہ کرے، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں مانتا ہوں، پر اتنی اذیت، اتنی تکلیف، جب مجھے سزا مل گئی، کوڑے لگ گئے، تو پھر یہ الگ سے جو سزائیں مجھے دی گئیں، یہ میں حضرت عمر کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے جب یہ پڑھا تھا تو میں رو پڑا تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے اس نوجوان کی بات سنی، سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، اس گناہگار کی بات سنی، اس گناہگار کی بات سنی تو حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا بلاؤ نا ان گورنر صاحب کو، وہ بھی بڑے سمجھدار باوقار بڑے آدمی تھے، بلایا اور بلا کے فرمایا آپ کا اس جرم پر غصہ بالکل ٹھیک، لیکن آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ اسے اتنی تکلیف دیں؟ آپ نے کوڑے مار لیے جو سزا بنتی تھی، اور پھر آپ نے کیوں کر کے لوگوں سے کہا اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں؟ فرمایا اب میں آپ کو حکماً کہتا ہوں اگر آج کے بعد آپ نے کوئی ایسا کام کیا تو میں آپ کو سزا دوں گا۔ فرمانے لگے آپ نے کہا تھا نا لوگ ان سے ملے جلے نہ، فرمایا اب آپ ہی لوگوں سے کہیں ان سے ملاقات شروع کریں۔ جب انہوں نے توبہ کر لی، اپنا گناہ مان لیا، جب اقرار کر لیا، معافی مانگ لی، اب سزا کا کیا معنی ہوا؟ اب تکلیف کا کیا معنی ہوا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر یہ سچی توبہ کر لے تو پھر تو ان کی گواہی بھی قبول کی جائے گی، ان کی گواہی تک ہم قبول کریں گے۔ وہ کسی نے کہا تھا الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون، لوگ تیرا جرم دیکھیں گے سبب دیکھے گا کون۔ لوگ معافی نہیں دیتے، لوگ درگزر ہی نہیں کرتے، انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کسی نے توبہ کر لی، اور صحیح حدیث میں موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کبھی کسی بندے سے کوئی گناہ ہو گیا پھر اس نے توبہ کر لی، اگر کسی نے اس بندے کو دوبارہ وہ گناہ یاد کرایا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو یاد کرانے والے کو سزا دے گا، مرنے سے پہلے پہلے اسے بھی اس گناہ میں مبتلا کر دے گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تم نے 2 قدم بڑھ کے اذیت دی۔ وہ اعتدال میں رہنے کے قائل تھے، وہ نفاذ دین کے معاملے کے اندر حدود و قیود کے قائل تھے۔ ہم شدت پسندی کرتے ہیں، 2 قدم آگے۔ اور پھر حضرت عمر کی خواہش کیا تھی، میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ ایک بڑی خاص بات جو بڑی طبیعت کو بھاتی ہے اس پر آپ نے ضرور غور کرنا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے ایک دن صحابہ کے بیچ بیٹھے تھے۔ ہمارے ہاں لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں پیسہ آ جائے، کاروبار چل جائیں، فیکٹریاں لگ جائیں اور معیشت اور معاشرت کے مسائل حل ہو جائیں، کاروبار وسیع ہو جائے، کھیت کھلیان کھل جائیں تو شاید انقلاب آ جائے گا۔ انقلاب ہمیشہ اچھے لوگوں سے آیا کرتا ہے۔ فیکٹریوں کے بہتر ہونے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ قوم دیانتدار ہو جائے۔ کاروبار تو چل ہی جائے گا لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ لوگ جد و جہد والے ہو جائیں، اخلاق والے، عبادت والے ہو جائیں۔ حضرت عمر بیٹھے تھے صحابہ کے درمیان، فرمایا بھئی اپنی اپنی خواہش کا اظہار کرو۔ تو ایک صحابی کہنے لگے میرا دل کرتا ہے میرے پاس بہت زیادہ سونا چاندی ہو، سارا اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے آپ کی خواہش بڑی شاندار ہے، آپ بھی کوئی خواہش کیجیے۔ تو دوسرے صحابی عرض کرنے لگے انہوں نے سونا چاندی کہا، میرا دل کرتا ہے ہیرے جواہرات ہوں اور زمین ہیرے جواہرات سے بھر جائے اور میں ایک تنکا بھی بچا کے نہ رکھوں، سارا اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر دوں۔ سب اپنی اپنی خواہشات بتاتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تم سب کی خواہشات بجا ہیں، لیکن اگر مجھ سے پوچھو نا تو میرا دل کرتا ہے زمین بھر جائے حضرت معاذ ابن جبل جیسے لوگوں سے، میرا دل کرتا ہے زمین بھر جائے حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگوں سے، میرا دل کرتا ہے زمین بھر جائے حضرت سالم مولا جیسے لوگوں سے، میرا دل کرتا ہے ان جیسے لوگوں سے زمین بھر جائے اور میں ان سب کو اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں لگا دوں، رجال کار پیدا ہوں، اچھے لوگ پیدا ہوں،
मर्दान खुदा पैदा हो, वो लोग पैदा हो जिनके किरदार की खुशबू से ज़माना महक उठे। हज़रत उमर फरमाने लगे मेरा जी चाहता है इन लोगों से ज़मीन भरे और इन लोगों को हम अल्लाह की फर्मा बरदारी में लगाएं। तो हज़रत उमर ने हमें यह सबक पढ़ाया कि चांदी और सोना बड़ा आ जाए, दूध और शहद की नहरें भी बह जाएं, लेकिन अगर दयानतदार क़यादतें ही मौजूद ना हो, अगर कौम अमानतदारी से, तकवे से, मेहनत से, जद्दोजहद से आ रही हो तो इनकलाब कैसे आएगा। हमें सबक दिया कि रिजाले कार तैयार करो, तालीम व तरबियत के साथ ऐसे लोगों को तैयार किया जाए जिनका इखलाक दीन के मुताबिक हो, किरदार दीन के मुताबिक हो, सोचों पे अल्लाह के खौफ का पैरा हो, उनकी ज़िंदगी निखरी हुई हो, सजी हुई हो, संवरी हुई हो। ऐसे लोग जब उम्मत तैयार करने में कामयाब हो जाएगी, मिजाज बन जाएगा, फिर देखेंगे कि इनकलाब किस अजमत के साथ, किस बुलंदी के साथ आता है। इन आला किरदार वाले लोगों को तैयार, और वो आला किरदार वाले लोग तैयार किए जा सकते हैं, अपने इदारे में तैयार किए जाएं, अपनी खानका में तैयार किए जाएं, मस्जिद में तैयार किए जाएं। कुछ ना हो सके तो अपने घर में अपने बच्चे तैयार किए जाएं, उनको किरदार की बुलंदियां और अजमतें सिखाई जाएं। ये बात, ये इबलाग अगर आगे होने लग जाए तो फिर शौरी बुलंदी और शौरी पुख्तगी आएगी। यकम मुहर्रमुल हराम सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है। कोशिश फरमाइएगा अपने अपने घरों में, अपने अपने इलाकों में हज़रत उमर की याद मनाने की कोशिश की जाए, उनका तज़किरा किया जाए। उनकी बातें चाँद से ज़्यादा ठंडी, सूरज से ज़्यादा रोशन है। उनकी बातें अल्लाह के लश्करों में से लश्कर हैं। उनका तज़किरा हमेशा खुशबूदार है। उनकी गुफ्तगू हमेशा दीनी जज्बा पैदा करती है। उनकी बातें इंसान को अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी के करीब लाती। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तज़कारे जमीला से, उनकी गुफ्तगू से, उनकी बातों से अपने दिल को भी ठंडा किया जाए और अपने माहौल को भी खूबसूरत बनाया जाए। अल्लाह ताला हमें इन बुज़ुर्गों के फैज़ से फैज़याब फरमाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका उठना, बैठना, चलना फिरना बड़ा मुरत्तब सा होता है। मैंने कहा हुजूर के हर सहाबी की शान वराउल वरा है, लेकिन सैयदना फ़ारूक आज़म ने जिस इंसाफ से, जिस हुस्न से, जिस हुस्न कारी से और जिस तरह भरपूर, मामूर, वज़ादार और जानदार ज़िंदगी गुजारी है, ये सिर्फ़ सैयदना फ़ारूक आज़म ही का हिस्सा है। बस कुछ लोगों का ये एजाज़ होता है, थके थके भी वक्त गुजर ही जाता है, थोड़ा काम कर लिया, थोड़ा छोड़ दिया, फिर भी टाइम गुजर ही जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करते हैं पर पूरा भरपूर करके करते हैं, उनका भी गुजर जाता है। ज़िंदगी एक दिन हो या 100 साल ये गुज़र जाती है, और दोष पे कमली हो या के शाल ये गुज़र जाती है। घर अमीरों की बहे इकबाल गुज़र जाती है तो गरीबों की बहरहाल गुज़र जाती है। तो इसने तो गुज़र जाना है, लेकिन अगर कोई भरपूर करके गुजारे तो उसमें मज़ा ज़रा ज़्यादा होता है। कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में तय करनी चाहिए, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि हुजूर अफ़सहुल अरब हैं, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थोड़े जुमलों में बड़ी गहरी, बड़ी दूर की बातें और चंद जुमलों में महबूब पाक अलैहिस्सलाम पूरी ज़िंदगी का निचोड़ और दस्तूर बयान कर देते हैं। इसी तरह की एक हदीस जामे तिरमिज़ी में मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया था कि कौन है जो मुझसे 5 बातें सीख ले और फिर इन पर अमल करे, और फिर हो सके तो ये बातें आगे भी पहुंचाए। 5 बातें सीखे, उन पर अमल करे, या उसको सिखाए जो उस पर अमल करे। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने आगे बढ़ के अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैं हूँ ना, आप हुक्म करें 5 बातें कौन सी हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों से बच जाओ, सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूसरी बात इरशाद फरमाई, फरमाया अल्लाह ताला की तकसीम पे राज़ी हो जाओ, सबसे बड़े गनी बन जाओगे। फिर हुजूर ने तीसरी बात इरशाद फरमाई, फरमाया अपने पड़ोसी से हुस्न सलूक करो, मोमिन बन जाओगे।
چوتھی بات ارشاد فرمائی، فرمایا لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو بہترین مسلمان بن جاؤ گے۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانچویں اور آخری بات ارشاد فرمائی، فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ نہ ہنسا کرو، کبھی کبھی رویا بھی کرو، اور قرآن حکیم فرماتا ہے کثرت سے رویا کرو، تھوڑا ہنسا کرو۔ بہت زیادہ ٹھٹھا کرنا، بہت زیادہ مذاق کرنا، زندگی میں ہر وقت کسی نہ کسی شغل میلے کے لیے تیار رہنا، یہ دلوں کو سخت کرتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو رہے ہیں، خوش طبی کر رہے ہیں، اس سے اندر کی کیفیات پتھر ہو جاتی ہیں۔ یہ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں، الجھے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، اور حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ کبھی کبھی رونا بھی چاہیے، اور رونا کئی دفعہ بڑا فائدہ دیتا ہے۔ عاشق دا کامی رونا تونا ہے تے بنا رویوں نہیں منظوری، اے عاشق سدا ہی روندے رہندے پاویں وصل ہووے تے پاویں دوری۔ تو ان پانچ باتوں کو ضرور یاد رکھیں، یہ انسان کو بڑا فائدہ دیتی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات عرض کر رہا تھا، انہوں نے نا کچھ اسی طرح سے انہی چیزوں میں انہوں نے اپنے آپ کو نا تھوڑا سا مضبوط کر لیا تھا۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے نیک کام کیے، اولئک ہم خیر البریہ، ایمان اور نیک اعمال، جن لوگوں نے ان دو باتوں کو اپنا لیا، نہ مال کی بات کی نہ اقتدار کی بات کی، یہ اس موقع پر علم کی بات بھی نہیں کی، ایمان اور اعمال صالحہ، فرمایا جو دو ان باتوں پر عمل کر لیں اولئک ہم خیر البریہ، فرمایا یہ لوگ ساری مخلوق سے بہتر ہیں۔ بہترین آدمی ہوتا ہے جس کا ایمان پکا ہو، اعمال درست ہو۔ سادہ معنی یہ ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہو، عمل کی اصلاح ہو۔ بہترین لوگ ہیں، ایک ایمان ہو، دوسرا اعمال صالحہ ہو، دو چیزیں میسر ہو گئیں تو بڑی ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ سب سے پہلی بات سیدنا فاروق اعظم کی زندگی میں جو بہت زیادہ ملتی ہے نا، وہ اپنی اصلاح کی کوشش کرنا، خود احتسابی، اپنا حساب کرنا ہے۔ جو لوگ ساری زندگی اپنا حساب نہیں نہ کرتے، ان کے پاس بچتا کچھ نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ساری زندگی دوسروں کا حساب کرتے رہتے ہیں، نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ آگے گزر جاتے ہیں اور ہم حساب کتاب میں رہ جاتے ہیں۔ اپنا حساب کرنا چاہیے، اپنے اوپر غور کرنی چاہیے، خود احتسابی کے عمل سے گزرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ زندگی میں جو ہم ناکام ہوئے ہیں یا جہاں جہاں ہمارے اندر کوئی کمیاں رہ گئی ہیں، اس میں ہماری اپنی غلطیاں کتنی ہیں۔ جو لوگ اپنا احتساب کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں نا، دوسروں پہ ڈال کے تو بڑا آسان ہے وقت گزار لینا، لیکن اپنا احتساب کرنا۔ ایک دن حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں باغ میں گیا تھا تو درخت کے پیچھے سے حضرت عمر کی آواز آ رہی تھی، تو میں پلٹ کے پیچھے گیا تو حضرت عمر اپنے آپ سے باتیں کر رہے تھے۔ کبھی کبھی یہ کام بڑا مزہ دیتا ہے، اور حضرت عمر اپنے آپ سے باتیں کرتے تھے، کہتے تھے خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین، واہ بھئی واہ، کیا بات ہے تیری، خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین۔ اپنا احتساب کر رہے تھے، اور درجنوں اور بیسیوں جگہ آپ نے یہ لفظ ارشاد فرمائے کہ میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں۔ جو لوگ اپنا محاسبہ نہیں نہ کرتے، ان کی تعمیر رک جاتی ہے، ساری زندگی گزر گئی لیکن اپنا محاسبہ ہی نہیں کیا، اپنے اوپر غور ہی نہیں کیا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے وہی رب کو پہچانتا ہے۔ فلانے نے غلطی کر دی، فلاں بندے کی وجہ سے میں کامیاب نہیں ہو سکا، فلاں خاندان والوں نے سپورٹ نہیں کیا، فلاں جگہ مجھے اساتذہ ٹھیک نہیں ملے، فلاں جگہ فلاں مدرسے اسکول کالج کا ماحول مجھے ٹھیک نہیں ملا۔ آپ اپنے اندر بھی تو کمزوری دیکھیں نا کہ اپنے اندر کمزوری کہاں۔
دوسروں پر ملبہ ڈالنا یہ تو بزدل لوگوں کا طریقہ ہے اور آسان کام ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود احتسابی کرتے۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہر کام کو خود دیکھنے کی کوشش کرتے۔ دو باتیں زندگی میں بڑا معنی رکھتی ہیں اور ان لفظوں کی بڑی اہمیت ہے، ایک ہے پرواہ کرنا اور ایک ہے لاپرواہی کرنا۔ آپ غور کر لیں کہ گھر میں خاتون خانہ کو پورا خرچ دیا جائے، اسے ضرورت کی ہر چیز دروازے پر فراہم کی جائے، سارا اس کا خیال رکھا جائے، تو پھر بھی بعض خواتین بڑے کرب اور بڑے درد کے ساتھ ایک شکوہ کرتی ہیں۔ وہ شکوہ کیا ہوتا ہے کہ میرا خاوند میری پرواہ نہیں کرتا، توجہ نہیں دیتا۔ ماں اور باپ ساری چیزوں کے باوجود شکوہ کرتے ہیں کہ یار یہ ساری باتیں اس کی ٹھیک ہیں لیکن یہ پرواہ نہیں کرتا، اس نے کبھی غور نہیں کیا، کبھی اہمیت نہیں دی۔ ڈھیر سارے طالب علم لائق ہوتے ہیں، امید کی جا سکتی ہے کہ بہت بڑا زندگی میں کارنامہ سر انجام دیں گے، لائق ضرور ہوتے ہیں لیکن لاپرواہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے انہیں قدرتی صلاحیت دی ہوتی ہے، رب تعالیٰ نے انہیں وسعت دی ہوتی ہے حافظے میں، لیکن وہ ایک لاپرواہی کی وجہ سے اپنی زندگی کی ساری خوبیاں ضائع کر دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، جو کام ضروری ہوتا ہے اس پر توجہ نہیں دیتے۔ تو پھر یہ بھی ایک ناشکری ہوتی ہے کہ اللہ نے اتنا حافظہ دیا، سمجھ دی اور پرواہ نہیں کی، تو ٹھیک ہے پھر نکمے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں جن کو یہ نکمے سمجھتے تھے اور یہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پرواہ اور لاپرواہی یہ بڑا اہم کام ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت زندگی میں آپ کو ایک چیز ملے گی کہ وہ بہت زیادہ خیال رکھنے والے آدمی تھے، یعنی ہر چیز کو خود دیکھنا ہے۔ گورنر مقرر کر دیا تو اب گورنر مقرر کر کے وہ بالکل خود لا تعلق نہیں ہو جاتے تھے صوبے سے۔ گورنر مقرر کیا ہے، اب گورنر کی نگرانی کرنی ہے کہ وہ کام ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اب باقی لوگوں سے پوچھنا ہے علاقے میں جا کے کہ تمہارے گورنر کا تمہارے ساتھ کیا رویہ ہے۔ بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں اگر مال غنیمت کے کبھی اونٹ چلے جاتے تھے نا، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، لوگوں کا پروٹوکول نہیں ہو جاتا بہت زیادہ، لیکن 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا شخص مال غنیمت کے اونٹوں کو بھی خود سنبھالتا تھا۔ تو ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹا سا کام ہے، میں کیوں کروں، میں نے اتنے بندے مقرر کر دیے وہ کر دیں گے۔ یاد رکھنا، دریا میں اکٹھے بند نہیں ٹوٹا کرتے، پہلے تھوڑا سا سوراخ آتا ہے، اس کی نگرانی نہیں ہوتی تو پھر سارا بند ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی لاپرواہیاں شروع کرتے ہیں تو اس سے نقصان بڑھ جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں کبھی لاپرواہ نہ بنیں، مزاج اس طرح کا بنائیں کہ کاموں پر توجہ کریں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد سونا بہت کم کر دیا تھا، کوئی اور مصروفیت نہیں رکھتے تھے، اپنے ہر کام پر خود توجہ۔ کئی دفعہ بہت سارے لوگوں سے ہم کام لیتے ہیں پر اتنا زیادہ ان کو کہنا پڑتا ہے، بار بار بتانا پڑتا ہے، سکھانا پڑتا ہے کہ کئی دفعہ بندہ سوچتا ہے خود ہی کر لیتا تو اچھا تھا۔ تو جب کام کرنا بھی ہے تو 100 دفعہ کہنے سے بھی کرنا ہے تو ایک دفعہ کہنے سے بھی کر ہی لینا ہے۔ تو کام پر خاص توجہ دینا یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا۔ تیسری بات یہ تھی، حضرت عمر میں مشاورت کے بڑے قائل تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس شورا کو بڑی سخت اہمیت دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی سمجھ عطا فرمائی تھی، بڑی عقل عطا فرمائی تھی۔ اور ہمارے زمانے میں یہ بھی ہے کہ جو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے نا، وہ پھر لیکچر بڑے دیتا ہے، وہ کہتا ہے میرے قول تو قوال ذری ہیں، ان کو سنو، یہ تو حسین پھول ہیں، جو بڑی خوبصورت چیزیں ہیں، چونکہ کامیاب جو ہو گیا۔ اب وہ بجائے عاجزی کے بعض اوقات ایسے لوگوں کے لفظوں کے اندر تکبر کی بدبو محسوس ہوتی ہے، بو آتی ہے کہ یار یہ کامیاب ہو گیا تو اب یہ مشورے دے مار رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم اتنے بڑے آدمی تھے پر رائے لیتے تھے، مشورہ لیتے تھے، صحابہ سے پوچھتے تھے، مشاورت کرتے تھے۔ اپنی پوری زندگی میں انہوں نے کوشش کی کہ کوئی کام بغیر رائے کے نہ کیا جائے۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا ان کے سب سے بڑے مشیر تھے، حضرت عثمان غنی، سیدنا ابو درداء،
حضرت جناب عبد الرحمن ابن عوف رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان لوگوں سے مشورہ کرنا، ان سے رائے لینا اور رائے کے مطابق آگے چلنا، اور پھر جو رائے خیر کی ہو اسے قبول کرنا، ان کا مزاج تھا۔ کچھ لوگ مشورہ کرتے ہیں لیکن بندوں کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ مشورہ کرتے تھے قبول کرنے کے لیے۔ پھر ہمارے ہاں لوگ مشورہ کرتے ہیں اپنے خوش آمدیوں سے، تو خوش آمدی جو مشورہ دیتے ہیں وہ تو کہتے ہیں جناب بلے بلے، آپ فکر ہی نہ کریں، آپ کار گزریں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے رائے لیتے تھے کہ جن کی رائے بعض اوقات آپ جو چاہ رہے ہوتے تھے اس رائے کے مخالف ہوتی تھی، تو وہ اس رائے کو بھی قبول کرتے اور اپنی رائے کو چھوڑتے، اور ڈھیروں کام انہوں نے ایسے کیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک بات ارشاد فرمائی، تو ایک خاتون نے پردے کے پیچھے سے اٹھ کے کہا کہ فاروق اعظم آپ یہ بات اس طرح کر رہے ہیں، اور قرآن پاک میں یہ بات میری سمجھ میں اس طرح آئی ہے، آپ اپنے اجتہاد سے بات کر رہے تھے، اس نے اپنے اجتہاد سے بات کی۔ تو حضرت عمر فوراً بولے، یہ میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو محدث ہیں اس امت کے، ان کی بات کر رہا ہوں جنہیں حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ حضرت عمر فوراً کہنے لگے لوگوں، ایک مرد نے خطا کی ہے اور ایک عورت نے درست کہا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں بڑے سارے لوگ ہیں جو رائے تو لیتے ہیں پر مشورہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ چوتھی بات سیدنا فاروق اعظم کی مقدس زندگی میں جو ہمیں بہت زیادہ ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مزاج میں عدل و انصاف بہت زیادہ تھا، اور گھر کے اندر سے لے کر عدالت کے ایوانوں تک مزاج عدل والا، طبیعت عدل والی۔ یاد رکھ لیں کہ جہاں انصاف نہیں نہ ہوتا وہاں کوئی چیز قائم نہیں رہتی، معاشرے ہمیشہ عدل و انصاف سے چلتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بذات خود مقدمہ ہو گیا تو آپ قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے، لیکن جب آپ گئے تو قاضی صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر انہوں نے بڑے احترام کے ساتھ آپ کا نام لیا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آپ اس مقدمے کا فیصلہ کر لیں، اس کے بعد میں آپ کو معزول کر دوں گا، اس لیے کہ یہاں تو آپ وہی احترام اس شخص کو بھی دیتے جس نے میرے اوپر مقدمہ کیا ہے، اور یہاں مجھے بھی نہ دیتے، چونکہ آپ نے میرا اعزاز کیا ہے حالانکہ میرے اوپر مقدمہ ہے، تو لہٰذا آپ دو لوگوں میں انصاف نہیں کر سکے، یہ فیصلہ آپ کر لیں، اس کے بعد آپ کو فارغ کر دیا جائے۔ جب آپ خود کو قانون کے حوالے نہیں کرتے تو پھر آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ دنیا میں انصاف قائم ہوگا؟ تو یہ مزاج تھا۔ پانچویں بات یہ تھی کہ حضرت فاروق اعظم جان، مال اور املاک کے تحفظ کے بڑے قائل تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کی جان، مال، گھر یہ قیمتی اثاثے ہیں۔ ہمارے ہاں غریب آدمی تھانے میں پرچہ کٹوانے نہیں جاتا، وہ کہتا ہے جتنے سوالوں کا مجھے جواب دینا پڑے گا نا، چور کو اتنے سوالوں کا جواب ہی نہیں دینا پڑتا، وہ جاتا ہی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے انسان کی عزت کو، اور بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جب ایک گورنر صاحب کے بیٹے نے کسی عام مسلمان کو کوڑا مار دیا یا کوڑے مار دیے تو حضرت عمر فاروق نے گورنر کو بلا کے جو لفظ کہے تھے وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تم گورنر ہو لیکن تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام سمجھنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے، ماؤں نے آزاد پیدا کیا اور تم نے انہیں غلام سمجھنا شروع کر دیا۔ تو آپ کے مزاج کے اندر جو جان، مال، عزت کا تحفظ تھا وہ ایک بڑی اہم بات تھی۔ اور چھٹی بات بڑی اہم تھی، وہ یہ تھا کہ اپنی رعایا میں جہاں ان کے مالی معاملات کا خیال رکھتے تھے، ان کے حقوق کا تحفظ کرتے تھے، ان کے جان مال کی حفاظت کا ذمہ لیتے تھے، وہاں ان کی اصلاح کرتے تھے، دینی اصلاح۔ یعنی یہ خلیفہ وقت ہیں جو فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو رستے میں جتنے گھر آتے ہیں ان کے دروازوں پہ دستک دیتے ہیں، اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اور اگر ایک صحابی جماعت میں دیر سے آتے ہیں تو حضرت عمر ان سے فرماتے ہیں کہ آپ دیر سے کیوں آئے ہیں؟ آپ اگر وقت پہ نماز ادا نہیں کریں گے تو پھر باقی لوگ کس طرح توجہ کریں گے آپ کے جو گھر کے ہیں اور آپ کے جو تحت جن کو اللہ نے بنایا ہے؟ تو لوگوں کی اصلاح کرنا، دینی روحانی جذبہ ان کے اندر بیدار کرنا، انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے ساتھ جوڑنا،
یہ بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا۔ ایک اور اہم بات، اگر خلیفہ حق پہ ہو، دیانتدار ہو، اسلامی دینی شرعی اصولوں کے مطابق چلاتا ہو تو پھر اس کی اطاعت بھی ضروری ہوتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم عملی نفاذ کے بھی بڑے قائل تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ شترے بے مہار ہو جائے، قانون کی پابندی نہ کرے۔ فرماتے تھے اگر ہم غلط ہیں تو ہماری اصلاح کرو، اگر ہم ٹھیک ہیں تو پھر تمہیں اطاعت کرنی ہے، تمہیں پیچھے چلنا ہے، تمہیں قانون کی پابندی کرنی۔ اس حوالے سے بھی ان کا درہ ہمیشہ کھڑا رہتا تھا کہ کسی شخص کو اطاعت سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ قانون کی، دین کی، شریعت اسلامیہ نے جن کو اولو الامر قرار دیا، ان لوگوں کی اتباع، ان لوگوں کی فرما برداری بھی ضروری ہوگی، اطاعت بھی ضروری ہوگی۔ تو ہمارے مزاجوں کے اندر جو قانون سے بالاتر ہونے کا تصور ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بھی شدید مخالفت کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں تھوڑی سختی تھی۔ جب وہ خلیفہ بنے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میں مزاج کا سخت ہوں تو مجھے نرم کر دے۔ اپنی اس طبیعت سے بھی وہ آگاہ تھے۔ آپ غور فرمائیں گے کہ ان کی سختی تو بہت ساری جگہوں پہ معروف ہے، لیکن یہ وہ سخت آدمی ہے جو صحابہ میں سب سے زیادہ رویا بھی کرتے تھے۔ سختی ہمارے ہاں جن لوگوں میں ہے، ان کی سختی اپنی ذات کے لیے ہے۔ تو آپ یاد رکھ لیں اس بات کو کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے والے، آپ کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کہ جب آپ امامت کرتے تھے نا تو کبھی کبھی سورہ حج ایک رکعت میں، سورہ یوسف ایک رکعت میں، اس طرح بھی نماز پڑھائی انہوں نے۔ ایک میں سورہ یوسف پڑھ دی، ایک میں سورہ حج پڑھ دی، اور اس طرح بھی نماز پڑھائی کہ پہلی صف میں نماز پڑھا رہے ہیں اور اتنا رو رہے ہیں کہ تیسری صف والا ان کی ہجکیاں سن رہا۔ میں نے کہا نا، بڑے عرصے کے بعد یہ شعر مجھے یاد آیا کہ الجھے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، اور ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ تو حضرت فاروق اعظم ڈھیر سارا رونے والے۔ آخری بات اور بڑی ذمہ داری والی بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے لحاظ سے فقیر تھے، درویش تھے۔ سارا دن بن سنورنے کے چکر میں پڑے رہنا، بہتر سے بہتر پہننا، بہتر سے بہتر اوڑھنا، ایک وقت ہوتا ہے جب کبھی یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، لیکن جب بندہ ذمہ داریوں والا ہو جاتا ہے نا، پھر وہ اچھا نہیں لگتا یہ کام کرتا۔ پھر سادگی اور ذمہ داری یہی اس بندے کی ڈیوٹی محسوس ہو تو اچھا لگتا ہے۔ یعنی طامت پہننا ہے تو کئی جگہ سے اس پہ پابند لگے ہوئے ہیں کہ 2 منٹ کے لیے سوچیں بھلا میں نے کیا کہا ہے۔ یعنی ایک بندہ 22 لاکھ اور درجنوں صوبے ہیں اس ملک کے جس کے وہ گورنر ہیں۔ کوئی زندگی میں کونسلر دیکھا آپ نے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں؟ 14ویں 15ویں گریڈ کا بندہ ملازم ہو اور کپڑے پھٹے ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن پھٹے کپڑے، او دوستو کہانی نہیں سنا رہا، پھٹے کپڑے، پھٹا کرتا، قحط پڑ گیا تو گھر کے اندر تر کھانا بن گیا گھی والا، تو فرمانے لگے قسم کھا لیا میں نے جب تک سارے لوگوں کو روٹی نہیں ملتی عمر گھی والا سالن نہیں کھائے گا۔ عرب شریف میں خوشبو بڑی مہنگی، آج بھی مہنگی ہے، تو خوشبو آئی تھی مال غنیمت میں تو وہ بانٹنی تھی، تو آپ نے ایک صحابی کی بیوی کی ڈیوٹی لگانی چاہی تو گھر سے وہ خوشبو منگائی۔ تو بیویاں ہوتی ہیں نا، وہ بات کر دیتی ہیں، تو آپ کی اہلیہ کہنے لگی عمر میں نے کوئی مطلب میرے اوپر یقین نہیں، میں ایماندار نہیں۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے نہیں مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہی بانٹ دے، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا جی وجہ کیا ہے، میں کیوں نہیں بانٹ سکتی؟ تو آپ فرمانے لگے تو کہیں لے نہیں جائے گی، پر بانٹتے بانٹتے جو تیرے ہاتھوں کو لگ جائے گی اس کا حساب عمر کیسے دے گا؟ تھوڑا سا نا مزاج سادہ کر لیں، پہننا اور کھانا اپنا ہمیشہ سادہ رکھیں۔ 2 چیزیں بندے کو مروا دیتی ہیں، ایک زبان کا ذائقہ، ایک دولت کی ہرس۔ اچھے کھانے کے باوجود بھی ہمارے مشائخ کا طریقہ تھا کہ باہر کھانے اچھے کھائے جا رہے ہیں، گھر میں سادہ کھانا۔ جتنا زبان کو ذائقہ لگ جاتا ہے یہ تنگ کرتی ہے، روز نئی سے نئی روٹی مانگتی۔
اس سے بچ جاؤ۔ سیدنا فاروق اعظم کے مزاج میں سادگی، کھانے پینے کے اور پہننے کے ماحول میں آپ بے تکلف ہو جائیں۔ اس نے بڑے مسائل بنائے ہیں۔ میں نے تھوڑے دن پہلے بھی کہا تھا، پہلے نا ہم لوگ بڑے پریشان رہتے تھے، ہم اس پر تقریریں کرتے تھے کہ کڑی والے جہیز منگتے نے، منڈے والے تے کڑی والے پریشان۔ اب لڑکے والے بڑے نیک ہو گئے، آپ کو پتہ ہے اب جہیز نہیں مانگتے، پرہیزگار ہو گئے۔ انہوں کہتے ہیں جہیز نہیں اساں لینا، 600 بندہ لے آنا ہے، روٹی انہوں چنگی کھوانی جی۔ اب پرہیزگاری آ گئی، وہ 600 بندہ جو آ رہا ہے اس نے کبھی روٹی نہیں کھائی گھر۔ کھانے پینے کا ذائقہ، اور ہمارے ملک میں سب سے اچھا بزنس کون سا ہے آج کل؟ یہ کھانے پینے کی دکان ڈالو، یہ چلتی ہے۔ تو تھوڑا سا اس سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا فاروق اعظم کا فیضان عطا فرمائے۔